اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف جو دل کو مردہ نہیں چاہتے کہ ہو جائے، زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ پورے دن کا جائزہ لیتے ہیں، میں نے کیا کام کیا، یہ تاریکی کیوں آئی، گناہ کا خیال کیوں آیا. تو کوئی چیز اسے اپنائیت کی ملی ہے، پھر سارے دن کا جائزہ لینا ہوتا. صبح سے میں اٹھا تھا تو کیا کیا کیا، میں نے کسی سے گفتگو کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، بعض اوقات کوئی غفلت کی، بعض اوقات کوئی نماز چھوڑ دی، بعض اوقات کسی سے بے احتیاطی زیادتی کر دی، ظلم کر لیا، بعض اوقات ماں باپ سے، بڑے بزرگ سے کسی سے اونچا بول لیا، بعض اوقات زیادہ کھا لیا. میں آپ کو ساری قسمیں بتا رہا ہوں. زیادہ کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اب ڈگار ہی نہیں آ رہا. کہ یہ بھی کہتے ہیں جی ڈگار نہیں آتا. ڈگار کہاں ہے؟ اس غریب کے لیے جگہ چھوڑی نہیں آپ نے. ڈگار کو بھی کوئی جگہ چاہیے نا، تھوڑی سی ہوا سے ہی آتا. اب اس ہوا کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پورے ہاؤس میں دیکھو اللہ کی شان، کوئی ایک شخص بھی اس حال میں نہیں بیٹھا جس کے پاس ڈگار کی جگہ نہ ہو. یعنی کتنا یہ مشن کا ایک فیض ہے. علالت کی وجہ سے جسم ایسا ہو جائے تو الگ ہے، مگر عمومی طور پہ لوگ دھیان کرتے. تو زیادہ کھا لیا، تب بھی وہ زیادہ کھانے سے دل کی موت واقع ہوتی ہے. موت واقع ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہو جاتی سیدھا موت ہو گئی، نہیں، وہ موت واقع ہونے کا عمل اتنا سفر طے کر کے آتا ہے. یہ جو سارے بتائے آپ کو مرحلے، اس طرح ٹریول کرتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہیں جھوٹ بولا ہے، دیکھنا ہوگا کہیں کوئی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، سوچنا ہوگا کہیں کوئی دھوکہ بازی کی ہے، سوچنا ہوگا کہیں کوئی خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے، مالی خیانت کی ہے، سوچنا ہوگا شاید حرام کھایا ہے. میں نے آپ کو مختلف مثالیں دے دی ہیں. کہیں سوچنا ہوگا کہ کوئی کسی کی حق تلفی کی ہے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو آپ ویجیلنٹ چوکیدار وہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی ایسی آہٹ بھی آئے نا گلی میں تو کھڑا ہو کے دیکھتا ہے دائیں بائیں، اتنی تھوڑی سی آواز بھی، آہٹ پر بھی دیکھتا ہے. وہ اچھا چوکیدار ہے. تو چوکیداری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح سے رات تک اور پچھلے دن کو بھی دیکھ لے، پچھلے دن کو بھی دیکھ لے، اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھے، اپنی عبادات کو دیکھے، معاملات کو دیکھے، آداب کو دیکھے، اٹھنا بیٹھنا دیکھے. حتیٰ کہ میں نے آپ کو کہا زیادہ بولنا، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ بیکار باتوں میں زیادہ بول رہے ہیں تب بھی یہ چیز آ سکتی ہے. ٹھٹھا مذاق زیادہ کیا ہے تب بھی آ سکتی ہے. کسی کی تضحیق و تذلیل کی ہے تب بھی آ سکتی ہے. دل میں کسی کے لیے غیبت، چغلی، اناد، بغض اور کینہ آیا ہے تب بھی آ سکتی ہے. زبان پہ کچھ نہیں کہا. دل میں کوئی تکبر اور عجب آیا ہے تب بھی آ سکتی ہے. یہ سیاہی اور یہ خاطر، یہ صحیح برا گناہ کا جو ایک مچھر آیا ہے چھوٹا سا، تب بھی آ سکتا ہے. مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ میں نے آپ کو ساری مثالیں اس لیے دے دی تاکہ آپ کے ذہن نشین رہیں. اس کو زندگی پر بار بار سنیں گے آپ کو سبق یاد رہے گا کہ پھر آپ جائزہ لیں پورا کہ کیا کیا ہوا ہے. آپ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے فلاں شخص کے بارے میں خیال آیا کہ وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، میں نے اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کے بارے میں نے کہا، لیکن وہ تو ہے ہی ایسا. بس یہ جو سوچنا کہ وہ تو ہے ہی ایسا، یہی تو جڑ تھی. وہ ایسا ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. آپ نے جو اس کے بارے میں عجب کیا، اس کو حقیر جانا، اپنے آپ کو اچھا جانا، یا اس کے بارے میں برائی کا لفظ بولا، یہ گناہ ہو گیا. اس گناہ نے سپیس قائم کر دی کہ وہ چنگاری گناہ کی، شرارت کی، شیطانیت کی داخل ہو جائے. ادھر حال قلب کے حالات اور ہوتے ہیں. میں نے کہا زیادہ کھا لیا، اس سے بھی یہ عمل شروع ہو جائے گا برائی کا داخلہ. اس کے برعکس نیکی کا کام، اگر نیکی کی خاطر آئی تو اس کو بھی واچ کریں، کنیکٹ کریں کسی چیز کے ساتھ. کوئی سبب تو بنا ہوگا. عبادت کی، درود پاک زیادہ پڑھا، طاعت عبادت کی، کسی کی
نیکی خیرخائی کی، کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی پرورش کی، کسی کو غریب کو کھانا کھلایا، مہمان آیا تو اس کی خاطر تواضع کی عزت سے مہمان کو ڈیل کیا، بیوی سخت بولی تو آپ نے نرمی کے ساتھ گزارا کر لیا، اور شوہر سخت بولا تو بیوی نے نرمی سے خاموشی کر لی۔ یہ دوسرے کی سختی پر خاموشی کرنا، یہ بھی اس نیکی کی نور کے آنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا، یہ بھی عمل ہے۔ والعافین عن الناس، کسی زیادتی کرنے والے کو آج میں نے معاف کر دیا، یہ بھی سبب بن سکتا ہے اس نیک خاطر کے داخل ہونے کی، اس نور کی چنگاری چمک آنے کی۔ معاف کر دیا، کسی پر احسان کر دیا، کسی پر بھلائی کر دی، کسی کو تعلیم دے دی، کسی کو اچھی نصیحت کر دی، کسی غریب کی دلجوئی کر دی، حتیٰ کہ یہ عمل بھی کہ کوئی دکھی دل تھا اس کو مسکرا کے مل پڑے، اس کا حال احوال لے لیا، اس سے بھی وہ نور کی چمک آ سکتی۔ خاطر عبادت کر لی، کم کھایا، روزہ رکھ لیا، یا کم کھایا، کم پانی پیا، کم سوئے، جاگے، عبادت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، اس طرح ساری اقسام میں نے بتا دی۔ تو ان میں سے ویجیلنٹ ہونا ہے کہ کس چیز کے ساتھ وہ چیز آتی ہے، پھر آپ اس کو دہرائیں گے، اس کو اور ایڈ کریں گے، بار بار اس عمل کو، اس نیک عمل کو اپنے بار بار کریں گے، بار بار کریں گے، مگر یہاں یاد رکھ لیں وہ بار بار کرتے ہوئے یہ نگاہ میں نہ رہے کہ وہ چمک کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی نکتہ ہے، یہ نہیں بس وہ خیال ہوا تو پھر نہیں آئے گا وہ چمک، اس لیے کہ چمک مقصود بن گیا اور اصل جو مولا تھا وہ ہٹ گیا نگاہ سے، پھر آپ اس روشنی کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس روشنی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں، بندہ سمجھ لے تو بڑی آسان ہے، سمجھ لے تو۔ کرامت کے لیے نہیں کرتے نیک اعمال، کرامت ملے، مشاہدہ ملے، زیارت نصیب ہو۔ بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں ساری زندگی وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی کہتا ہے آپ کی ہو جاتی تھی، فلاں کی ہوتی تھی، اب اتنا عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی، روتے ہیں، زیارت نہیں ہوئی، یہ ملے، کرامت ملے، برکت ہو۔ یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا منزل کھو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں، زیارتیں ہوتی رہیں گی، کرامتیں آتی رہیں گی، برکتیں ہوتی رہیں گی، ان چیزوں کی خاطر عمل کو سیدھا اس لائن پہ نہیں کرتے، عمل کو اس لائن پہ استوار کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اس کی مرضی، چاہے کچھ دکھا دے، مرضی ساری زندگی نیک عمل کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، عمر بھر ایک زیارت بھی نہ کرائے۔ جس نے عمر بھر ایک زیارت نہیں کی اس کا درجہ کم نہیں ہوا، اور جو ہر ہفتے زیارت کرے اس کا درجہ بلند نہیں ہوا۔ یہ یاد رکھنا، ہمارے کنسپٹ الٹے ہو گئے ہوئے، ہمیں کنسپٹ نہیں ہے۔ درجات استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں، صدق اور اخلاص کے ساتھ، اس کی تابعداری کے ساتھ، اس کی وفاداری کے ساتھ، دل کو اس کا خلوت خانہ بنانے کے ساتھ، اس سے تعلق اور محبت اور الفت جوڑنے کے ساتھ، اس کے ساتھ جڑ جانا، اور نگاہ ایسی اس کی طرف کرنا کہ نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ ادھر بھٹکی نہ ادھر گئی، بس اس کو تکتے رہنا۔ اب اس مالک کی مرضی، محبوب کی مرضی آپ کے خوابوں میں آئے یا نہ آئے، وہ آپ کو برکتیں کرامتیں دکھائے یا نہ دکھائے، پردہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ دیکھیے اگر پردہ نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سفر طے نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال گاڑی کی طرح، آپ ٹرین پر جاتے ہیں تو ٹرین کی ونڈوز ہوتی ہیں اور اس میں پردے لگے ہوتے ہیں، آپ اگر ونڈو بند کر دیں، پردے بند کر دیں تو دائیں بائیں کچھ نظر آئے گا؟ جی نظر نہیں آئے گا نا، تو نظر کچھ نہیں آئے گا تو اچانک پتہ چلے گا کہ ٹرین جا کر کوپن ہیگن رک گئی، اچانک پتہ چلے گا کہ مالمو رک گئی، اچانک پتہ چلے گا کہ اٹلی جا کے رک گئی، اچانک اسپین رک گئی، آپ جرمنی پہنچ گئے۔ تو منزل پہ پہنچتی ہے کہ نہیں ٹرین؟ آپ کہیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا دائیں بائیں، تو اس کا مطلب ہے میری ٹرین چل ہی نہیں رہی۔ اگر نظر کچھ نہ آئے تو کیا مطلب ہے؟ ٹرین چلی نہیں، کھڑی ہوئی ہے اسٹیشن پر؟ نہیں بھائی، دائیں بائیں نظر آنا اور دھندا اور قصہ ہے، اور ٹرین کا چلنا۔ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو آپ کیا کھڑکی کھول کے بیٹھے ہیں، بند کر کے بیٹھے ہیں؟ اس کو آپ کے کھولنے بند کرنے سے سروکار
نہیں ہے. ٹرین چلتی جا رہی ہے, ٹرین چلتی جا رہی ہے. اب وہ مالک کی مرضی ہے, کسی کی کھڑکی کے اوپر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے, ممکن ہے اس کی کھڑکی خراب ہو, پردہ نہ ڈالے تو گرد آئے گا اس پر, اس نے گردے سے بچانے کے لیے کھڑکی بند کر رکھی ہے. ٹرین تو چلی جا رہی ہے نا, کیا پتا آپ میں سے کس کو کس کی کتنی کھڑکیاں خراب ہیں. اگر تھوڑی سی ایک چیز نظر آ گئی تو ساری زندگی آپ نے رہنا نشے میں نے یہ دیکھا تھا, اور جب یہ خیال آیا کہ میں نے یہ دیکھا تھا, بس آپ پھر یہ میں رہ گئے اور وہ سے چلے گئے. یہ دیکھا تھا, یہ کیا ہے, آپ دیکھنے دکھانے میں دھندے میں رہ جائیں گے, مناظر دیکھیں گے کیا, اور جو اصل دیکھنے کی جدھر نگاہ کی ضرورت ہے ادھر دھیان ہٹ جاتا ہے. تو بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ جن کا دھیان وہ دیکھتا ہے کہ اگر ان کو چیزیں نظر آئیں, سفر روحانی سفر کے دوران برکتیں نظر آ گئیں, کرامتیں نظر آ گئیں, پردے اٹھ گئے, ملائکہ نظر آ گئے, نور نظر آ گئے, ایسی کیفیتیں نظر آ گئیں, تو میرا یہ بندہ ان چیزوں میں پھنس جائے گا, الجھ جائے گا, ان میں گم ہو جائے گا. تو اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ غیر میں گم ہو, دائیں بائیں کی چیزوں میں گم ہو. وہ چاہتا ہے بندہ سیدھا میری طرف آئے. تو جن کو سیدھا اپنی طرف لانا چاہتا ہے ان کو کہتا ہے کھڑکیاں بند کر دو, نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, اس ایک دھیان میں لگے رہو. اور جن کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اب یہ دائیں بائیں کے منظر ان کو اثر انداز نہیں ہوتے, یہ مرضی دیکھیں مرضی نہ دیکھیں متاثر نہیں ہوتے, ان کا دھیان نہیں ہٹتا. انہیں ما زاغ البصر و ما طغی کا فیض ملا ہوا ہے کہ نگاہ نہیں بھٹکتی, نہ دائیں نہ بائیں. ان کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے, وہ چاہیں تو ساری عمر دیکھتے رہیں, کیونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو دیکھ رہے ہیں یہ مقصود نہیں ہے, یہ گرد راہ ہیں, یہ ایسے ضمنی چیزیں ہیں. تو اس لیے ان چیزوں میں کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں, اس میں نہیں جانا کہ وہ دوبارہ روشنی نظر آئے. اس لیے نیک عمل نہیں کرنے. نیک عمل کا آبجیکٹو اور پیچھے جو انسینٹو ایک ہی رکھنا ہے, مولا کی رضا. کیا؟ مولا کی رضا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.